اللہ اکبر. لیکن سنی بن کر یہ شہادت کرے امت میں قرار رکھ رہا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے عزیزوں میرے دوستوں، 1272 ہجری 10 شوال المکرم شنبے کا دن، ظہر کا وقت، آفتاب دنیا، آفتاب نصف النہار پر تھا کہ ملت اسلامیہ کا نسیمہ بیدار ہوا. آفتاب اہل سنت اللہ تعالیٰ 14 جون 1856 عیسوی سٹرڈے ظہر کا وقت حضرت مولانا نقی علی خان خاتم المحققین کے گھر میں اور حضرت مولانا رضا علی خان دادا اور نقی علی خان خاتم المحققین والد، اللہ اکبر، ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا. سبحان اللہ. دادا نے دیکھا تو کہا احمد رضا پیدا ہوا. سبحان اللہ. والد نے کہا محمد پیدا ہوا. پیاری امی جان نے دیکھا پکارا احمد رضا پیدا ہوا. تاریخ نے یہ کہہ کر آواز دیا مختار پیدا ہوا. اور خود کیا کہا کہ عبد المصطفیٰ پیدا ہوا. عرض کیا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا. ڈرنے کی کیا بات ہے، مسلمان کسی سے نہیں ڈرا کرتا. اور میرے اعلیٰ حضرت تو میرے دوست تو ایک دشمن نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ وہابی ہی دشمن تھے؟ نہیں صاحب، وہابی تو تھے ہی اور ہیں، لیکن وہاں عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت اللہ خود حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں فریاد کرتے اور عرض کرتے ہیں کہ عقوب الدین مذہب والے حاسد، عقوب الدین مذہب والے حاسد، اے غوث اعظم، یہ جو بے دین ہے یہ دشمن ہے، اور جو یہ کام کے سنی ہے یہ حسد کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت میرے دوستو اتنے آسانی سے وہ اعلیٰ حضرت دنیا نے انہیں اعلیٰ حضرت نہیں کہا ہے. بڑے زوروں سے منوایا گیا. یہ غوث اعظم کا فیضان تھا، دمدمہ ہمہمہ تنتنا، اور یہ بقا تھا کہ جس نے منوایا کہ امام محمد رضا کو مانو، کیونکہ امام محمد رضا احمد رضا نہیں ہے، میرے فیضان کا مظہر ہے. اعلیٰ حضرت کو ہم کسی لیے نہیں مانتے کہ وہ ایک بریلی میں پیدا ہوئے اور وہ ایک شخص. میرے دوستو اعلیٰ حضرت ایک شخص کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ایک مشن کا نام ہے، مسلک کا نام ہے، مذہب اہل سنت و جماعت کے معیار اور اسکیل کا نام ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ عقوب الدین مذہب والے حاسد، عقوب الدین مذہب والے حاسد، اور تم مجھ تنہا کا زور دل ہے یا غوث.
برادری دیکھی جاتی ہے، کاروبار دیکھا جاتا ہے، بینیفٹ اور پروفٹ دیکھا جاتا ہے، لیکن وہاں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ اور تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اے امام محمد رضا آپ کے لیے امان ہے، پیس ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکابر سے یہ سنا، حضرت صدر الافاضل فخر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین قبلہ مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، موتی پاک کا جلسہ ہے، یہ خاطب پڑھنے کے زمانے میں خود ہی حاضر۔ اکابر نے فرمایا کہ لوگ کچھ بھی کہیں، مرید کہتا ہے کہ مجھے مرشد ملا، شاگرد کہتا ہے کہ مجھے استاد ملا، عالم کہتا ہے کہ مجھے علامہ ملا، صاحب علم و فضل کہتے ہیں کہ علامہ اور صاحب الفضل والکرم ہمیں ملے، لیکن نعیم الدین کہتا ہے کہ امام محمد رضا سے ہمیں ایمان ملا۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا کو ایمان عطا فرمایا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، سنو، اللہ نے انہیں تیار کر کے بھیجا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہاں دنیا میں آ کر تیار ہوتے ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ امام محمد رضا کو ان کے اللہ، اس کے رسول اور غوث اعظم نے تیار کر کے بھیجا۔ 6 برس کا بچہ اور میلاد شریف پڑھے، جی 8 سال کا بچہ ہدایت النام پر حاشیہ لکھے، کیا کہنا ہے اس حاشیے کا؟ اور 10 سال کا بچہ مسلم الثبوت پر، اینٹ اور پتھر جیسی کتاب پر نہ یہ کہ پڑھے نہ یہ کہ پڑھائے، بلکہ اس پر حاشیہ لکھے، اور حاشیہ بھی کس پر لکھے؟ اپنے والد کے حاشیے پر حاشیہ لکھے۔ کیا کہنا ہے اس حاشیے کا اور کیا کہنا ہے اس حاشیے کا؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، 13 برس 10 ماہ 4 دن میں سارے علوم اللہ تعالیٰ نے دے، اور ایک نہیں، 2 نہیں، نالج کا حال یہ ہے، اللہ 55 نالج، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت نے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا علم کیا ہے۔ سنو سنیو، سنو، یہ علم کیا ہے؟ فرمایا میری زندگی کا علم اور آبجیکٹ کیا ہے؟ فرمایا میری زندگی کا سب سے بڑا علم اور آبجیکٹ یہ ہے کہ میں، میرے دوستو، آفس آف دی پروفیٹ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبوت و رسالت کی حمایت و حفاظت، منصب نبوت کی حمایت و رسالت، منصب نبوت اور منصب رسالت کی حمایت و حفاظت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرا منصب ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ اگر کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، ہندوستان میں پہلے، جبکہ یہ سارے ہندوستان والے سب کو، انڈیا والے سب سو رہے، کسی کو پتا بھی نہیں تھا، یہ اعلیٰ حضرت کی خانقاہ ہے، خانقاہ قادریہ برکاتیہ رضویہ، یہ پہلی خانقاہ ہے کہ 1315 ہجری میں مرزا غلام محمد قادیانی کا سب سے پہلا رب ہوا۔ آج میرے دوستو، قوم سے پیسے لینا اور 5 سٹار ہوٹل میں رہنا اور
یہ کہنا ہے کہ ہم ختم نبوت کی حمایت کرنے والوں میں سے، ارے ختم نبوت کی حمایت تو میرے اعلیٰ حضرت نے کی 1315 ہجری میں سب سے پہلے حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان قادری برکاتی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے. اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا 1320 میں، پھر 1323 میں حسنیہ نے رسالہ لکھا. میرے عزیزوں میرے دوستوں، قادیانیوں کا رب یعنی آفس آف دی پروفیٹ خود یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں. حضور کے بعد کوئی نبی دلی بروجی کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ ادھر سے نہ ادھر سے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. پھر میرے دوستو یاد رکھو، سنیوں اس مسئلے پر غور کرو. اعلیٰ حضرت نے پیار و محبت سے یہ بات فرمائی کہ سنو، تمہارے باپ کا دشمن تو تمہارا دشمن ہو، تمہاری ماں کو گالی دینے والا تو تمہارا دشمن ہو، تمہارا پرسنل اینیمی تو تمہارا دشمن ہو. کیا تم اپنے دشمنوں کے لیے دروازہ کھولتے ہو، ویلکم کرتے ہو، ڈنر اور لنچ میں تم اس کو شریک ہوتے ہو؟ یہاں عالم یہ ہے کہ اگر کاروباری کوئی معاملہ ہو جائے تو کھانا پینا بند، شیک ہینڈ بند، ایمبریسنگ بند. دنیا کے لیے تو میرے دوست یہ شدت، دنیا کے لیے تو یہ غور. حضرت فرماتے ہیں کہ سنو، ماں کا دشمن دشمن یہ فطرت ہے. باپ کا دشمن دادا کا دشمن فطرت ہے. اور تمہارا دشمن تو بتاؤ، جو اللہ کا دشمن، جو رسول کا دشمن، جو اللہ اس کے رسول کو گالی دے رہا ہو تو وہ کون ہے؟ میرے دوستو، دنیا کا عجیب حال ہے کہ چوری کرنے والے کو کوئی نہیں کہتا، کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا، لیکن جو یہ کہتے کہ یہ چور ہے سارے لوگ اس کا ہاتھ پکڑتے. یہ کیا معیار ہے؟ فالس اور ٹروتھ کا یہی معیار ہے. سنو، کیا دنیا کا کوٹ، کیا جج کو لوگ برا کہتے ہیں کہ ساتھ اس جج نے فلاں آدمی کو کہہ دیا کہ یہ چور ہے؟ جج کو کوئی نہیں برا کہتا، کیونکہ جج کا کام ہے اسٹیٹمنٹ، جج کا کام ہے ججمنٹ دینا. جج برا نہیں ہے، برا کرنے والا، برا کام کرنے والا برا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ظالموں، تم مجھے ساری دنیا میں یہ کہہ کر بدنام کرتے ہوئے کہ میں نے اس کو کافر کہہ دیا، میں نے اس کو کافر کہہ دیا، میں نے اس کو کافر کہہ دیا. سنو، ارے میں نے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا، میں نے کافر کو کافر کہا ہے. اور پھر یہ معیار نہیں ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا آدمی کو